اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے سٹارٹ ہوگا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ ان سب کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اور الف سے پہلے زبر ہو کسی حرف پہ تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قال، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، کیوں؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف مدہ ہے۔ یہ دیکھیں الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر۔ لام کو باریک پڑھیں گے۔ یا آدم، یہاں پہ مد جائز ہے جس کی لمبائی 2 الف تک، یا 2 سے کچھ کتابوں میں 2 سے 2.5 الف تک ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اسے چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کسر بھی کر سکتے ہیں۔ جب چھوڑیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یا آدم، دونوں کھڑی زبر جو ہیں ان کی لمبائی ایک ایک الف کے برابر ہے۔ یا آدم، ٹھیک ہے۔ انبئہم، یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھ لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ با ہو، متحرک ہو، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہو، زبر زیر یا پیش ہو، تو یہاں پہ نون کا اقلاب بھی کہتے ہیں، ابدال بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کو نون کو بدل دیتے ہیں، آپ اس کو کس میں؟ میم میں۔ تو آپ انبہم نہیں پڑھیں گے، انبئہم، انبہم یا انبہم، اس طرح کی ساؤنڈ غلطیاں نہیں کریں گے آپ۔ آپ کا جو آواز آنا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک تو آپ وہاں پہ اخفا بھی کریں گے، یعنی ناک میں سے آواز نکالیں گے، انبئہم، ٹھیک ہے۔ قال یا آدم انبئہم، اور جہاں پہ بھی حمزہ پہ سکون یعنی جزم ہوتی ہے تو وہاں پہ جھٹکے سے آپ پڑھتے ہیں بئہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، انبئہم باسمائہم، ایک اور قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، میم ساکن کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ با ہو، متحرک با ہو، زبر زیر یا پیش ہو، تو اس میں آپ اخفا کریں گے، اسے اخفاء شفوی بھی کہتے ہیں، یعنی آپ نے میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو آپ نے وہاں پہ اخفا کرنا ہے اور اس ناک میں سے آواز نکالنی۔ انبئہم باسمائہم، یہاں پہ مد واجب ہے جس کی لمبائی 2 سے 2.5 یا 2 سے 3 الف تک بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں 3 سے 5 الف بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ 2 سے 3 الف آپ اس کی لمبائی کر سکتے ہیں۔ حمزہ، اس کو آپ تحقیق کے ساتھ کلیئر پڑھیں گے، اور یہاں پہ یہ آپ چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ فلو میں پڑھ رہے ہیں تو آپ وقف نہ بھی کریں۔ اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو دونوں صورتوں میں آپ نے یہاں پہ میم کا اظہار یا میم کو کلیئر پڑھنا ہے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، یہاں پہ مد جائز ہے، جس کو آپ چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کسر کر سکتے ہیں، اور اگر پڑھیں گے تو 2 سے 2.5 الف، اور نہیں پڑھیں گے تو جس طرح میں نے پہلے پڑھا تو میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ چھوڑیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو صرف الف مدہ یعنی ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، اور اگر آپ نے مد جائز پڑھنی ہے پھر کیسے پڑھیں گے؟ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، میم ساکن، نون ساکن جہاں پہ ہو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، اور اس ناک میں سے جو آواز آپ نے نکالنی ہے، غنہ کرنا، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر۔ الف ہم نے مزید بار بار پڑھ چکے ہیں کہ الف کو صرف اسی صورت میں الف کہا جاتا ہے جب اس پہ کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، اگر اس پہ کوئی حرکت ہوگی تو اسے ہم الف نہیں کہیں گے، اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ تو حمزہ کو آپ نے کلیئر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ پھر ابدال ہو رہا ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با ہو اور متحرک با ہو تو آپ نے نون کو بدل دینا ہے، ابدال ہے میم میں، اور پھر آپ نے اس کا کیا؟ اخفا کرنا، انبأہم، اور یہاں پہ حمزہ کو کلیئر، بأہم،
بَأَهُم بھی نہیں کریں گے، اس کی آپ نے ایک زبر ہے صرف، تو آپ نے اس کو ایسے ہی کلیئر پڑھنا ہے بَأَهُم۔ اور یہاں پہ پھر ہم نے پڑھا جس طرح یہاں پہ پڑھا میم ساکن کے بعد با ہے تو پھر اخفا کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، مد واجب ہے جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، یہاں پہ میم کا اظہار کرنا ہے، اظہار۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار یہ ہوتا ہے کہ جو اس حرف کی خصوصیت ہے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ کو کلیئر، اور یہاں پہ بھی حمزہ کو کلیئر، قاف کو موٹا، اور یہاں پہ قل لکم لام پہ شد ہے، اس کو دبا کے پڑھیں گے۔ اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ سکون ہے، یہاں پہ ساکن ہے، جزم ہے، اور پھر جزم کے بعد فوراً سے اگر شد آ جائے تو اس پچھلے حرف کو جس پہ سکون ہوتا ہے اس کو اگلے حرف جو اس پہ شد ہے اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ادغام کر دیا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ دبا کے پڑھیں گے لیکن پتلا ہی پڑھیں گے، اقول لکم نہیں کریں گے، اقول لکم۔ لام کو صرف اسی صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے جب اللہ کا لام ہو، اللہم، اللہ، ٹھیک ہے۔ اقول لکم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میم کا کوئی اخفا یا آپ نے کوئی اس طرح کی آواز نہیں نکالنی، جو میم کی خصوصیت ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اقول لکم انی اعلم، حمزہ کو کلیئر، نون پہ شد ہے، اس پہ خون نہ کریں گے، ایک الف کی برابر لمبائی، اور پھر مد جائز ہے، چاہیں تو 2 سے 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اعلم، عین کو کلیئر، غیب السماوات والارض، یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اسے یا لین کہتے ہیں، غی کر کے غیب نہیں پڑھنا، غیب، ٹھیک ہے۔ غیب السماوات، واو کو ہونٹھی کی گولائی سے، دونوں پہ میم پہ بھی واو پہ بھی کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر لمبائی، سین کو دبا کے سیٹی کے ساتھ، والارض، لام پہ حرکت ول نہیں کرنا، والارض، اور آ کو موٹا پڑھتے ہیں جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، ضاد کو موٹا کلیئر۔ اور ضاد کا مخرج کیا ہے کہ آپ کی جب آپ ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کی زبان کی کروٹ یعنی ایک سائیڈ چاہے وہ دائیں ہو یا بائیں ہو اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگتے ہیں تو صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ والارض وَأَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ، واو کو ہونٹھ کی گولائی سے، حمزہ کو کلیئر، عین کو کلیئر پڑھنا ہے آپ نے۔ مَا تُبْدُونَ، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، ہم نے پڑھا تھا حروف کلکلہ کون سے ہیں؟ قاف، قا، با، دال، جیم، ان پہ جب بھی ساکن ہو، جزم ہو تو ان پہ کلکلہ کیا جاتا ہے، یعنی ٹکراؤ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ تبدون، تبدون نہیں پڑھنا، تبدون، ما تبدون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، ایک الف کے برابر لمبائی۔ وما کنتم تکتمون، نون ساکن ہے، یہاں پہ اخفا کرنا ہے، ناک میں سے آواز نکالنی ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، یہاں پہ میم پہ یہاں پہ اخفا یا کچھ بھی نہیں کرنا، یہاں پہ بس آپ نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ جو میم کی ساؤنڈ ہے بس وہی آئے، کنتم تکتمون، کاف پہ حرکت نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، لیکن آپ وقف میں اگر آپ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا شا مدہ ہو، ان تینوں کو آپ زیادہ لمبا 2 سے 2.5 الف تک بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، حمزہ کو کلیئر، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے، دال کو باریک، قاف کو موٹا، لام کے ساتھ لام پہ حرکت نہیں کرنی آپ نے، الف مدہ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، وَإِذْ قُلْنَا، ٹھیک ہے۔ دال کو باریک پڑھنا ہے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں پہ لیلے نہیں کرنا، لام پہ حرکت نہیں کرنی، لام پہ کو کلیئر پڑھنا ہے، لیل، ٹھیک ہے۔ ملا، یہاں پہ لام کے اوپر کیا ہے جی؟ مد ہے، اور مد واجب ہے جس کی لمبائی 2 سے 3 الف تک آپ کر سکتے ہیں، یا کچھ کتابوں میں 3 سے 5 بھی ہے۔ تو حمزہ کو کلیئر، کاف اور تا کو باریک، سین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس پہ
سکون ہے، اور جیم کو بھی باریک واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے پیش ہے واو مد ایک الف کے برابر لمبائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ الف پہ کھڑی زبر ہے، لام پہ زیر ہے، لام کو باریک کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبائی، دال اور میم کو باریک، فا اور واو کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ مد جائز ہے، چاہیں تو اسے آپ پڑھیں 2 سے 2.5 الف تک لمبا کریں، چاہے تو چھوڑ دیں۔ الف کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور کلیئر کرنا ہے، لام کو دبا کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ شد ہے، اور الف پھر یہاں پہ کیا مد جائز ہے۔ الف کو کلیئر، یہاں پہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ہم نے پڑھا حروف قلقلہ جو ہیں 5 جو پہلے ہم نے ذکر کیا، ان پہ جب بھی سکون ہوگا یا جزم ہوگی دوسرے لفظوں میں تو وہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، تکرار کرنی ہے۔ ابلیس، ٹھیک ہے، ابلیس نہیں پڑھنا، اب اب یہ ہوتی ہے قلقلہ، اس کا جو تکرار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، لیکن وقف میں آپ زیادہ 2 سے 2.5 الف تک بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میں نے مد جائز کو پڑھا تھا، اب میں کسر کروں گا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو جب آپ مد جائز نہیں کریں گے، واو مدہ اور الف مدہ کو صرف ایک الف تک لمبا کرنا ہے۔ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ الف کو کلیئر، با پہ کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی، واو کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، تا کو باریک کاف کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پہ حرکت نہیں، تک نہیں کرنا، تک با کو باریک اور را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے الف مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبائی، اور یہاں پہ لام پہ حرکت نہیں، مینل نہیں کرنا، مینل کافرین، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور کاف پہ کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی۔ یہاں پہ یا ساکن یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ایک الف کے برابر لمبائی، لیکن وقف میں زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے، قاف کو موٹا، لام پہ حرکت نہیں کرنی، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، مد جائز ہے، پڑھیں گے تو جس طرح میں نے بتایا 2 سے 2.5 الف تک لمبا، ورنہ صرف ایک الف کے برابر لمبائی۔ یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، دونوں جگہوں پہ صرف ایک الف کے برابر لمبائی، اور یہاں پہ مد جائز ہے، تو اگر آپ نے کرنی ہے مد تو پھر آپ 2 سے 2.5 الف تک لمبا کریں گے، ورنہ صرف ایک الف۔ دال اور میم کو باریک سین کے ساتھ ملائیں گے، سیٹی کے ساتھ سین کی ادائیگی ہوگی، نون ساکن ہے، اور یہاں پہ کوئی اخفا وغیرہ یا ناک میں سے آواز نہیں نکالیں گے۔ کیوں نہیں نکالیں گے؟ نون کا اظہار کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے آگے جو اگلا حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آئیں، ان میں سے کوئی حرف آئے تو آپ نے وہاں پہ اخفا نہیں، یعنی ناک میں سے آواز نہیں نکالنی، بلکہ اظہار کرنا ہے۔ اظہار ہم نے بتایا جو بھی حرف ہوگا، یعنی موسٹلی میم اور نون پہ کیا جاتا ہے، تو وہاں ان کو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کی جو خصوصیات ہیں اس کی ادائیگی ویسے ہونی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، الف کو یہاں پہ الف نہیں ہے، اس پہ کیونکہ حرکت ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھتے ہیں۔ الف کو صرف اسی صورت میں الف پڑھتے ہیں جب اس پہ کوئی حرکت نہ ہو، اس طرح یہ ہے۔ یہاں پہ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر یہاں پہ بھی حروف حلقی جس طرح یہاں پہ ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ کرتے، اظہار کرتے، کیونکہ ابھی حروف حلقی نہیں ہے تو ہم ناک میں سے آواز نکالیں گے، اور ایک الف کے برابر لمبائی، انت وزوجک الجنة وکلا۔
واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا یا ساکن سے پہلے زبر ہو اسے واو لین یا یا لین کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ واو لین ہے تو وزو کر کے پڑھنا ہے, وزو نہیں پڑھنا, وزو جو غلط ہے. وزوجو کل جن, کل بھی نہیں کرنا, لام پہ حرکت بھی نہیں کرنی. وزوجو کل جنت, نون پہ شد ہے تو نون یا میم پہ شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے اور ناک میں سے آواز نکال کے پھیلا دی جاتی ہے ناک میں, اور کلیئر کر کے ناک میں سے آواز نکالی جاتی ہے. ایک الف کے برابر لمبائی, تا کو باریک, واؤ کو ہونٹوں کی گولائی سے, الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. یہاں پہ پھر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہا ہے ہا, تو پھر ہم یہاں پہ اخفا یعنی ناک میں سے آواز نہیں نکالیں گے, اظہار ہوگا. منہا, ٹھیک ہے, مین نہیں کریں گے, منہا الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. را کو موٹا, راغداں, ٹھیک ہے, غائن کو موٹا پڑھا جاتا ہے, را کو موٹا پڑھنا ہے, دونوں کو موٹا پڑھنا ہے. اور یہاں پہ پھر حروف حلقی میں سے ہا ہے تو اخفا نہیں کرنا, تو ہم یہاں پہ اظہار کریں گے, کلیئر پڑھیں گے. رغداً حیث شئتما, رغداً حیث شئتما. یالین ہے, حیثو نہیں پڑھنا, حیثو, حیثو, ٹھیک ہے. حیثو موسٹلی زیادہ تر ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں, یہ غلط ہے. ہا کو کلیئر, ثا کو باریک, شئتما حمزہ پہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. چاہیں تو یہاں پہ وقف کریں, اگر سانس ٹوٹتا ہے نہیں چاہتے تو آپ وقف نہیں کریں گے. وقف بھی کرنا ہے تب بھی ایسے ہی پڑھنا ہے, وقف نہیں کرنا تب بھی ایسے ہی پڑھنا. حیث شئتما ولا تقربا, الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی, ہونٹوں کو گولائی سے واو ادا کرنا ہے. قاف حروف قلقلہ ہے تو تکرار کے ساتھ تقو, تقربا نہیں پڑھنا, تقربا. را کو موٹا, الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی, ہا پہ کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی. ہذہ الشجرۃ, شین کو دبا کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ شد ہے, اور را کو موٹا, تا کو باریک, لمبا نہیں کرنا یہاں پہ, شجرۃ نہیں کرنا. ہذہ الشجرۃ فتکون, واو ساکن ہے ایک الف کے برابر لمبائی, فا اور تا کو باریک, فا کو اور واو کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھتے ہیں, الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. فتکون من الظالمین, ظا کی ادائیگی بھی جو ہے وہ آپ کی زبان کی نوک اور آپ کے اوپر والے دانتوں کے نیچے والے کناروں, اندر والے کناروں کی جگہ پہ سے ہوتی ہے, اور لیکن اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. من الظالمین, ٹھیک ہے. کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی, شا مدہ ہے, یہاں پہ آپ وقف کریں گے تو آپ 2 سے 3 الف اس سے زیادہ بھی لمبائی اس کی کر سکتے ہیں. تو آئیے تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بے فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔